الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مسلم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا ہے ایک مکمل دین ہے. اس میں کسی بھی چیز کا اضافہ وہ ہمارے لیے کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ جو چیز اصل میں دین کا حصہ نہیں ہے اس کو بطور دین وہ اپنا لے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ، جس کو خطبہ حاجت بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام، بہترین بات اللہ کا کلام ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت طریقہ رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اور بدترین امور وہ ہیں جن کو ایجاد کر لیا گیا، جو ایجاد کردہ چیزیں جن کو دین میں شامل کر لیا گیا حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں تھیں. اور ہر ایسی ایجاد کردہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں. انہی بدعات میں سے اور گمراہیوں میں سے جو کہ آگ میں جانے والی ہیں، ایک گمراہی کفار کی مشابہت ہے. کفار سے مشابہت اختیار کرنا، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، یا کوئی اور غیر مسلم قوم ہوں. یہ شریعت اسلامیہ کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ہدف ہے کہ اسلام جو مسلمان کی شخصیت ہے وہ ممتاز ہو، وہ باقیوں کے ساتھ ایک گھل مل نہ جائے، دوسروں کے طور طریقے، جو خصوصیات غیر اقوام کی، غیر مسلموں کی جو خصوصیات ہیں ان کو ایک مسلمان اپنانے نہ لگ جائے، بلکہ اس کی اپنی ایک استقلالی شخصیت ہو، علیحدہ سے ایک ممتاز شخصیت ہو. تمام قسم کے شرک کی جو بھی صورتیں دیگر اقوام میں پائی جاتی ہیں ان سے، اس کے تمام ہر قسم کے شائبے سے مسلمان کی شخصیت ہے وہ پاک ہو. ان سے مشابہت، کسی ان کی جو خصوصیات ہے اس میں سے ان سے مشابہت اختیار نہ کریں. ان آیات میں سے جو کہ ایک جو اسلامی جو شخصیت ہے اس کے مستقل ہونے پر، اس کے یعنی ممتاز ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اس کو چھوڑ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف حق نازل فرمایا. اسی طرح ایک اور آدمی فرمائے گا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور منہاج، ایک طریقہ کار، دستور زندگی مقرر کیا. تو تمہارا ایک خاص دستور ہے، خاص شریعت ہے، اور ان کا دیگر اقوام کا علیحدہ ان کی شریعت ہے. تمہیں اپنی شریعت میں پر ہی قائم رہنا، ان کی شریعت کے ساتھ اس کو خلط مت نہیں کر دینا. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کرتا. تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. جو تمہارا دین ہے میں اس سے برات اختیار کرتا ہوں تمہارے لیے، میں اس کے قریب نہیں جاتا. اور میرا دین وہ ایک مستقل ممتاز دین ہے، میں اسی پر ہی ڈٹ کے رہتا ہوں. تم جتنا مرضی ڈٹ کے رہو اپنے دین پر، لیکن تمہارا ڈٹے رہنا وہ مجھے اس پر نہیں اکسائے گا کہ میں اپنا دین چھوڑ کے تمہارے دین کو کسی صورت بھی اپنانے لگ جاؤں، اس سے مشابہت اختیار کرنے لگ جاؤں. تو مسلمان کی شخصیت ممتاز ہے، اپنے دین پر، اپنے طور طریقوں پر وہ جم کر رہتا ہے. اور یہی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے، کسی قوم کی خصوصیات میں سے اس کی جو مشابہت اختیار کرنا ہے، اس کی اس حدیث میں سخت وعید آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو وہ انہی میں سے. ایک اور
جو لفظ کئی ایک حدیث میں استعمال فرمایا کہ خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یہ کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، اور ان کی مخالفت میں یہ طریقہ اپناؤ، وہ ایسے نہیں کرتے تم ایسے کرو، یا وہ ایسے کرتے ہیں تم ایسے نہ کرو۔ تو یہ کئی ایک حدیث میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی جس میں مشرکین کی، مجوسیوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی مخالفت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف۔ کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا رستہ نہیں جو کہ جن پر غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا رستہ جو کہ گمراہ ہوئے۔ تو جن پر غضب نازل ہوا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اس میں سب سے پہلے یہودی شامل ہے، اور الضالین جو گمراہ ہوئے ان میں، اس میں سب سے پہلے نصارہ شامل ہے۔ تو اے اللہ ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت دے جو کہ صحیح سچے مسلمانوں کا رستہ ہے، جو کہ ان کے رستوں سے مشابہ نہیں ہے، ان کے رستوں سے ملتا ہوا نہیں ہے، جو کہ جن پر غضب نازل ہوا، یہودی اور نصرانی یا دیگر جو اقوام ملت ہیں ان کے جو رستے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ شریعت میں دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں کہ احکامات، اس حساب سے احکامات کا تعین کیا گیا کہ ان میں مشرکین کی اور غیر اقوام کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ مثلا افطاری جلدی کرنا، اہل کتاب افطار میں دیر کرتے ہیں، جلدی کیا کرو۔ سحری دیر سے کرنا، جوتی میں نماز پڑھنا، خصوصاً اگر یعنی وہاں پہ جو جگہ ہے اس کے حساب سے مناسب ہو۔ قبروں، مسلمانوں کی قبریں جو ان کو کعبے کی طرف ان کا رخ کرنا، کفار کی قبروں کے خلاف۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے امور ہیں، حتیٰ کہ وہ کام جو یعنی شام عاشورہ کا جو روزہ ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی تھی اور اس کی وجہ سے یہودی روزہ رکھتے تھے، اس میں بھی مخالفت کا حکم دیا گیا کہ وہ یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ 10 کی تعظیم کرتے ہیں، تم 10 کے ساتھ اگلے سال زندہ رہا میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس میں بھی انہوں نے مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ ہر چیز میں مخالفت تھی، ہاں تک مخالفت تھی، اور اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کس قدر مخالفت تھی کہ رسول کریم کے یہودی کہنے لگے ما ترک صاحبکم شیئا الا خالفنا فیہ، کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے جو ساتھی مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں سوائے کہ ہماری اس میں مخالفت کرتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں اس کے خلاف اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ قول یعنی یہودی کہنے لگے تھے، اور آپ دیکھیں اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک یہ منہج تھا، ایک یہ طریقہ کار تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو وہ کر رہے ہیں ان کے شخصیت اپنی ان کے ساتھ، ہماری شخصیت ان کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے، ایک ممتاز شخصیت مسلمان کی رہنی چاہیے، مشابہت ان کی اختیار نہیں کرنی۔ انہی اہم ترین کاموں میں سے، امور میں سے جن میں ہمیں دیگر اقوام کی مخالفت کا حکم دیا گیا، عیدوں کا مسئلہ ہے۔ عید میں یہود و نصارہ کی یا دیگر اقوام کی مخالفت کرنا، جو مسلمانوں کی عید ہے ان کے ساتھ، دوسروں کی ان کے ساتھ۔ اور عید سب سے، اس سے پہلے کہ اس کے حکم کی طرف جائیں، عید کہتے کس کو ہیں؟ العید اسم لما یعود و یتکرر، یہ لغوی تعریف اس کی بیان کی جاتی ہے کہ عید اس کو کہتے ہیں جس کا اعادہ ہو، جس کا تکرار ہو، بار بار اعادہ ہو، بار بار لوٹ کر آئے۔ یہ سالانہ بھی ہو سکتی ہے، ماہانہ بھی ہو سکتی ہے، ہفتے وار بھی ہو سکتی ہے۔ ہر سال کے بعد، ہر مہینے کے بعد، ہر ہفتے کے بعد، کوئی بھی اس میں یہ پیریڈ ہو سکتا ہے۔ ہر ایک خاص وقت کے بعد ایک چیز جو ایونٹ، ایک جو لوٹ کر آئے اور اس دن دوبارہ سے وہ سیلیبریٹ کیا جائے، اس کو منایا جائے، اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اس کو نام دینے والے جو بھی نام دیں وہ عید ہی ہے، اس کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر وہ ایونٹ جو کہ لوٹ کر آئے، اور اس کا لفظ کا جو اشتقاق ہے وہ نکلا ہی وہاں سے، اعادہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو عید اسی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک خوشی ہوئی اور آپ نے اس پر خوشی منائی، دوسروں کو کھانا کھلایا، مٹھائی کھائی، اس کو عید نہیں کہتے۔ عید تب کہیں گے جب اس خوشی کو اگلے دن دوبارہ سے منایا جائے، اس کو عید کہیں گے۔ تو وہ خوشی جو بار بار ہر سال یا ہر مہینے یا ہر ہفتے یا ہر 25 سال بعد یا ہر 50 سال بعد یا ہر 100 سال کے بعد منائی جائے، ایسا ایونٹ جو منایا جائے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو یہ عیدیں مسلمانوں کے لیے 3 عیدیں مخصوص ہیں، اس کے علاوہ اس سے وہ تجاوز کرنے کی ان کو اجازت نہیں۔ 2 سالانہ عیدیں اور 1 ہفتہ وار عید، جیسے کہ ہم جانتے ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، 2 یہ سالانہ عیدیں 2 ہی ہمارے لیے، اور 1 ہفتہ وار عید جو کہ جمعے کا مبارک دن ہے۔
تو اس میں آپ دیکھیں کہ عید کا عقیدے سے شریعت سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ صرف ایک خوشی کا موقع، یہ ایک عادات کے صرف ایک کچھ عادات نہیں جن کو لوگوں نے اختیار کر لیے. جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عید، یہ ہم جو فلاں عید بنا رہے ہیں یہ شریعت سمجھ کے نہیں بنا رہے، یہ ہم ایک یعنی ایک دنیاوی طور پہ منا رہے ہیں. یہ جو لوگ اس کو ایک دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایک محض دنیاوی چیز یعنی اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں وہ انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا نہیں ہے. وہ عید کی حقیقت سے بے خبر ہے. اور عید کی حقیقت ہو، خواہ وہ عید مسلمانوں کی ہو یا غیروں کی ہو، ان عیدوں کا کس طرح سے گہرا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ، ان کے جو مذہب ہے اس کے ساتھ، وہ اس حقیقت سے، اس رب سے وہ بے خبر ہیں. یہ جہالت کی وجہ سے بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ عید کا فلاں عید ایسی ہے جو کہ عید تو ہے، یعنی اس کو منایا تو جاتا ہے ہر ایک خاص موسم کے بعد، خاص وقت کے بعد، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. مثلا آپ عید الفطر میں دیکھیں جو اسلام نے ہمارے لیے عیدیں مقرر کی ہیں، کس طرح سے روزے کے فوراً بعد وہ آتی ہے اور اس میں فطرانہ ہوتا ہے، اس میں عید کی نماز ایک اہم ترین چیز ہے. اور عید الاضحیٰ کو دیکھیں تو اس میں عید کی نماز کے علاوہ قربانی بھی اس میں مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا. اس طرح سے اس کے بعد جو 3 دن ہے اس کو ایام تشریق قرار دیا گیا، اس کا خاص حکم آیا کھانے پینے کے. وہ دن ہے جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس کو سال کا عظیم ترین دن قرار دیا گیا. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیدوں میں روزہ رکھنے سے یعنی منع فرمایا، اس کی حرمت بیان فرمائی ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے اس کے خاص شریعت میں احکام یعنی ہمارے سامنے ہے. تو عید کا گہرا تعلق ہے دین کے ساتھ، یہ محض عادات کی بات نہیں ہے. اور یہ تعلق صرف جیسے بیان کیا مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے، یہود، نصارہ اور دیگر اقوام کے ہاں یہی معاملہ ہے. نصارہ کی جو عیدیں ہیں وہ بھی ان کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہودیوں کی عیدیں ان کے دین کے ساتھ، ان کے عقائد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہاں مسلمان کوئی بھولا مسلمان اس کو نہ بھی سمجھے، کیونکہ صرف یہ ایک شکلیات ہیں، یعنی اس کو ایک شکل ہے، صرف ایک منانے کی چیز ہے، کہ اصل میں آپ اس کی تاریخ میں جائیں، ان کے دین کی طرف جائیں تو دراصل اس عید کا آپ کو گہرا ایک تعلق ملے گا ان کے دین کے ساتھ. اب ہم ان دلائل کی طرف آتے ہیں. ان دلائل میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں جو غیر اقوام کی عیدیں ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنا یا ان کے ساتھ شرکت کرنا یا اس پر رضامندی کا اظہار کرنا ان کی حرمت کا بیان ہے. اور آپ ان دلائل پہ غور کریں، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بے شک یعنی یہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ مسئلہ اس لحاظ سے اہم ہے ہی، لیکن اس زمانے میں جس قدر یہ لوگ اس میں کثرت سے مبتلا ہو چکے ہیں اس معصیت کے اندر، تو اس کو سمجھنا، اس کی دلائل کو ازبر کرنا اور ضروری ہے. پہلی دلیل، اور وہ بہت ہی مضبوط دلیل ہے، اور اس دلیل کو ہم صحابہ کرام مفسرین کے جو اقوال ان کی روشنی میں دیکھیں گے. جو سورہ فرقان کی آیت اللہ کی توفیق سے شروع میں نے تلاوت کی، اس میں عباد الرحمن کے صفات بیان ہوئی ہیں. وہ عباد الرحمن، اور سورہ فرقان کے آخری کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیان کی کہ رحمان کے بندے، رحمان کے سچے بندے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اس میں سے ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، جو زور پر حاضر نہیں ہوتے، جو جھوٹ کو بولیں تو زور پر حاضر نہیں ہوتے، وہاں پر نہیں. یشہدون شہادہ یعنی شاہدہ یعنی کہ وہ وہاں پر حاضر ہوا، تو زور پر حاضر نہیں ہوتے. اس لفظ سے کیا مراد ہے زور سے؟ آئیے دیکھیں اس میں مختلف جو صحابہ کرام مفسرین نے اس میں کیا بیان کیے. امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ زور سے مراد شعانین کی عید ہے جو کہ نصارہ کے یہاں منائی جاتی ہے. اور یہ خاص اتوار کے ایک مخصوص دن وہ اس کو مناتے ہیں، جس میں کہ وہ یہ الزام کرتے ہیں کہ یہ بیت المقدس میں داخلے کے یادگار کے طور پہ اس کو ہم منا رہے ہیں. آپ یہاں بھی دیکھیں جو محمد سیرین رحمہ اللہ جس عید کو بیان کرتے ہیں، کس طرح سے اس عید کا ان کے دین سے تعلق ہے کہ وہ بیت المقدس میں اپنی مقدس جگہ پہ ایک دن داخل ہوئے تھے، تو اس کی یادگار کے طور پہ اس کو وہ ایک مخصوص اتوار کے دن اس کو منایا کرتے تھے. امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یعنی مشہور شاگردوں میں سے ایک ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں الزور اعیاد المشرکین، کہ زور جس کے ساتھ میں ذکر آیا ہے یہ مشرکین کی عیدیں، اس سے مراد مشرکین کی عیدیں ہیں.
اسی طرح یہی قول حضرت ربیع بن انس رحمہ اللہ کا بھی ہے. حضرت عکرمہ جو بھی حضرت ابن عباس کے ایک اور نامور شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ لعبون کان لهم فی الجاہلیہ مؤقت باوقات معینہ، کہ یہ کھیل کود تھا جس کو کہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جس کا کہ ایک خاص وقت متعین تھا. یعنی دوسرے الفاظ میں عید تھی، ایک عید تھی جس میں کھیل کود وہ کیا کرتے تھے، وہ یہاں پر مراد ہے. اور یہی امام ضحاک میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عید المشرکین ہے، زور سے مراد عید المشرکین ہے. اس طرح سے آپ کو دیگر مفسرین کے بھی اس میں یعنی اقوال ملتے ہیں. لہذا یہ آیت والذین لا یشہدون الزور، یہ ایک صریح نص ہے، ایک واضح طور پہ یعنی اس میں حرمت کا بیان آیا ہے. غیر مسلموں کے مشرکین، یہود، نصرانی، مجوسی، ہندو، جو بھی قوم ہو غیر مسلم، ان کی عیدوں میں شرکت کی حرمت اس آیت میں صراحتاً بیان ہوئی ہے. کیونکہ آپ کو کثرت سے مفسرین کے اقوال ہی ملتے ہیں کہ تابعین اور دیگر مفسرین کے کہ اس میں جو مشرکین کی عیدیں ہیں وہ اس کے اندر داخل ہیں، جو زور کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا گیا. اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس چیز کی حرمت بیان کی، فرمایا والذین لا یشہدون، یعنی وہ وہاں پر حاضر نہیں ہوتے. جہاں عید بنائی جا رہی ہو، غیر مسلم جہاں پر عید بنا رہے ہو، وہاں پر وہ لوگ مسلمان جو عباد الرحمان ہیں وہ حاضر ہی نہیں ہوتے. لا یشہدون، وہ جاتے ہی نہیں. تو جب جانا ہی وہاں پر عباد الرحمان کی صفت ہے کہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں، تو کہاں یہ کہ اس میں بذات خود شرکت کرنا، ان کو کسی اور طرح سے بذات خود اس میں یعنی شریک ہونا، خود اس کو منانا، یا جو منا رہا ہے اس کے ساتھ اس کی رضامندی کا اظہار کرنا، یہ تو ایک اگلا درجہ ہے. اس سے پچھلے درجے کی حرمت اس آیت میں بیان کی جا رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عیدوں کو کیا نام دیا؟ زور کا نام دیا، یعنی جھوٹ. جس سے بھی آپ جو کہ یعنی ان عیدوں کی حرمت پر یہ بذات خود یہ لفظ بھی دلالت کرتا ہے. دوسری دلیل جو ان کی عیدوں میں مشابہت اختیار کرنے کی حرمت کے بارے میں آئی ہے، رسول کریم، یہ حضرت امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ والوں کے دو دن تھے جاہلیت کے دنوں میں تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے. تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ دو دن کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، لوگوں نے جواب دیا کہ اس میں ہم جاہلیت میں کھیلا کرتے تھے، یعنی اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. 2 دن مخصوص کیوں ہیں؟ اس میں کھیلتے کودتے ہیں، اس میں وسعت اختیار کرتے ہیں، بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، پہناتے ہیں. تو انہوں نے یہ جب جواب دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 ان سے بہتر دن عنایت فرما دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحی. پھر اس حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اب یہ 2 دن تو ہیں، اب تو تمہارے پاس اس سے 2 بہتر دن بھی آ گئے ہیں. یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا ابدلکم، تبدیل کر دی. اللہ تعالیٰ نے جب تبدیل کسی چیز کو کیا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ یہ چیز اس کا نعم البدل، اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمائی. اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ پچھلی چیز کو چھوڑا جائے، اگلی کو اختیار کیا جائے. تو آپ نے ان کی ان عیدوں کا، ان 2 دنوں کا اقرار نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس کو روکنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بدلے میں، اس کی ریپلیسمنٹ تبھی ہوتی ہے پچھلی چیز کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد نئی چیز اختیار کی جائے. تو ان 2 دنوں کو تم نے چھوڑنا ہے، آئندہ صرف وہ 2 دن منانے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت نہیں، اس کے بعد منائے بھی نہیں گئے، کیونکہ صحابہ تھے جو تسلیم کرنے والے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے، جو احکام تھے ان کے سر آنکھوں پر تھے. تو آپ نے جب ان کو یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد سے کبھی ان لوگوں نے، مسلمانوں نے، کسی اور جو مشرکین کی تھی اس کو کبھی منایا بھی نہیں. یہی اس حدیث میں یعنی ہدایت بھی کی. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل حضرت ثابت ابن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نظر مانی کہ وہ بوانا کے علاقے میں ایک اونٹ ذبح کرے گا، ایک اونٹ کی قربانی دے گا. یہ بوانا کا جو علاقہ ہے یہ مکہ کے قریب کوئی جگہ تھی، اس کا نام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب دریافت کیا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ فلاں جو جگہ ہے مکہ کے قریب ایک خاص جگہ، وہاں پر اونٹ ذبح کرنے کی اس نے نظر مانی ہے، تو کیا اس کو پورا کرے نہ کرے، اب کیا کرے؟ اس نے دریافت کیا کہ نظر مانی تو اب کیا کرے؟
تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے. ان 2 سوالوں پر غور کریں. پہلا سوال یہ کیا کہ کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں پہ تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ان کی اہل جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید ایسی تھی جس کو وہاں پہ منایا جاتا تھا؟ تو اس نے صحابہ کرام نے اس کا بھی نفی میں جواب دیا کہ نہیں، وہاں پہ کوئی عید نہیں منائی جاتی تھی. تب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی اور فرمایا اوفی بنظرک، تم اپنی نظر پوری کرو. اس پر غور کریں حدیث پر کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت تب دی جبکہ پہلے آپ نے یقین دہانی کر لی کہ جس جگہ پر اس نے اللہ کے لیے اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی ہے، اس نے اونٹ جو قربان کرنا تھا وہ کسی بت کے نام پہ نہیں کرنا تھا، صحابی تھے، مسلمان تھے، اس نے اللہ کے نام پر اونٹ قربان کرنا تھا. لیکن جس جگہ پر مخصوص جگہ پر قربان کرنے کی نظر مانی ہے، پہلے آپ نے یقین دہانی کی کہ وہاں کوئی بت تو نہیں تھا جس کی بات کی جاتی، اور دوسری بات یہ کہ وہاں کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی. یعنی اللہ کے لیے اونٹ وہاں اگر قربان وہ کر رہا ہے اور اگر وہاں عید منائی جاتی، پہلے کسی دور میں جاہلیت میں وہاں پر اگر عید منائی جاتی تو اس کی اجازت نہیں دینی تھی. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روا نہیں رکھ سکتے تھے کہ اس کا کسی صورت میں بھی احیاء ہو. جو ایک وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مقصد تھا کہ جو مشرکوں کی غیر مسلموں کی عیدیں ان کو جڑوں سے نکال دیا جائے، ان کا قلعہ کما کر دیا جائے، بالکل سرے سے خاتمہ کر دیا جائے، نام و نشان ان کا باقی نہ رہے. حتیٰ کہ وہ عید اب وہاں پہ نہیں منائی جا رہی، اس مقام پہ اس وقت عید نہیں منائی جا رہی. لیکن آپ نے پوچھا کیا کبھی کوئی عید وہاں پہ منائی جاتی تھی؟ خاص وہ عید بنانے کی وہ جگہ کے طور پہ مخصوص تھی جگہ جہاں پہ تم نے عید اونٹ قربان کرنا ہے. تو اس کے نفی میں جواب ہے پھر آپ نے اجازت دی تاکہ اگر منائی جاتی تھی تم وہیں پہ اونٹ ذبح کرو گے تو اس میں اس کا احیاء کا امکان ہے کہ دوبارہ سے اس عید کا جو باطل عید اس کا احیاء ہو سکتا ہے. لہٰذا اس حدیث پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں یعنی عیدوں کے بارے میں خوب رہنمائی ملتی ہے. اور اگلی بات ہے کہ عید بھائی ہمارے ہاں بھی اور دیگر اقوام کا ہاں بھی ایک تو اس میں نماز ہوتی ہے، قربانی ہے، دیگر جو شاعر اس میں ادا کیے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک عام بات ہے کہ اس میں وسعت اختیار کرنا، یعنی نسخے میں کپڑوں میں اچھے کپڑے پہننا ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں وسعت اختیار کرنا، یہ ایک عام بات ہے جو کہ غیر مسلم اور مسلم اقوام میں شروع دور سے چلی آ رہی ہے. یہ ایک لیکن جو بات سمجھنے کی یہ کہ عید محض اس کا نام نہیں ہے. عید میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک عادات یا صرف کھانے پینے پہننے کی وہ ایک دن نہیں ہوتا، بلکہ اس کا گہرا تعلق ہے دین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضمنی چیز بھی ساتھ اختیار کی جاتی ہے کہ ظاہری طور پہ بھی یعنی کھانا پینا وغیرہ جو ہے اس کو بھی اختیار کیا جاتا ہے، اس میں وسعت اختیار کی جاتی ہے. ایک جو اسی ضمن میں جو اگلی دلیل نمبر 4 وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بچی ہیں جو کہ کچھ گا رہی ہیں، جو کہ کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ڈانٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور آپ نے کہا دعهما یا ابا بکر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ان کو یہ کرنے دو جو کر رہی ہیں، کیونکہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. وہ عید کا دن تھا، آپ نے فرمایا یہ ہماری عید ہے. اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ ہر قوم کی عید مخصوص عید ہوتی ہے جو کہ ہر قوم کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اور یہ آج کا جو دن ہے، جو عید کی آپ نے فرمایا یہ عید ہمارے ساتھ مخصوص ہے. دوسروں کی عیدیں ان کے ساتھ مخصوص ہیں، ہماری عید ہمارے ساتھ مخصوص ہے. اور اس حدیث کو ذکر کرنے کی مناسبت سے بھی تذکرہ کرتے چلیں گے. اس حدیث سے بعض نادان لوگوں نے یا جو خواہش پرست لوگوں نے اس حدیث کو حجت وہ بناتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ صورت ہے گانے باجے وغیرہ کی اور جو میوزک اور یعنی جو جس صورت میں یہ گانا جو ہے وہ گانوں کی جو صورت اس وقت سامنے نظر آتی ہے اس کے جواز پر اس حدیث کو حجت بنایا جاتا ہے. یہ نادان لوگوں کا کام، اس قسم کے کام یعنی کام کرتے ہیں علماء کے اقوال کی رجوع کیے بغیر، یا اس میں ضابطے ہیں نہیں ہیں ان کو چھوڑے بغیر انہوں نے ایک نتیجہ نکالنا ہے جہاں سے بھی توڑ مروڑ کے نکلنا. غور کریں گانے والا کون تھا، گانے والی کون تھی؟ 2 چھوٹی بچیاں، جاریتان صغیرتان، 2 چھوٹی بچیاں.
اور دوسری بات کیا گا رہی تھیں؟ اچھے اشعار گا رہی تھیں، کیونکہ برے اشعار ہے، کوئی عاشقی معشوقی کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اور اس قسم کی واحیات چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روا رکھتے. اور پھر کیا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بھی ساتھ تھے؟ کوئی بین بجے بھی ساتھ چل رہا تھا؟ ہرگز نہیں، اس کا کوئی حدیث میں ذکر نہیں ملتا. محض صرف آواز کے ساتھ اچھے اشعار، اچھے معنی کے اشعار، دو چھوٹی بچیاں وہ پڑھ رہی تھیں. کہاں وہ اور کہاں اس وقت جو موجودہ صورت ہے گانوں بازوں کی، کہاں وہ، یعنی جس کو دیکھیں کس چیز پر دلیل حجت کے طور پہ بنا یعنی پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم میں سے نادان لوگ جو کام کرتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا ہے. دلیل نمبر 5، اور جس اسی پر ہی ہم دلائل کے باب میں اکتفا کریں گے، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں فرمائی، ان کو جمعے کے یعنی ہفتے وار عید کے طور پہ ان کی رہنمائی اس کی طرف نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، یہودیوں کے لیے یوم السبت تھا، ہفتے کا دن تھا، اور نصارہ کے لیے یوم الاحد تھا، اتوار کا دن تھا. فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، تو اللہ تعالی ہمیں لے کر آیا اور ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی فرمائی. تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے ہفتے وار عید جمعے کے دن مقرر فرمائی. اور یہ لہذا جمعے کے دن جو ہے اس میں بھی ایک عید کا معنی یعنی موجود ہے، اس کو بھی ہفتے وار عید ایک طرف سے قرار دیا گیا. اور اسی وجہ سے جیسے دوسری حدیث میں منع کیا گیا کہ جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے. صرف بندہ جمعے کا دن کا روزہ رکھے، نہ اس سے پہلے ایک دن رکھے نہ بعد میں رکھے، یہ مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی یعنی مخصوص اس دن کا روزہ رکھیں جو کہ ایک ہفتے وار عید کا دن ہے، اس کو مخصوص کرنا روزے کے لیے، اس کی کراہت آئی. اگر آپ ایک دن پہلے یا بعد میں رکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے خاص جمعے کے دن کے لیے کی وجہ سے اس کو مخصوص نہیں کیا بلکہ وہ دیگر دنوں میں سے کی طرح ایک دن وہ بن گیا. یہ ایک اور دلیل کہ خاص جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی یعنی جو ہر قوم کی عید ہے ان کے ساتھ ایک خاص رکھا، وہ ہفتے واری عید کیوں نہ. لہٰذا جو عیدوں کا معاملہ ہے، یہ جو وہ چیزیں جو ممتاز کرتی ہیں مختلف ملتوں کو، مختلف قوموں کو، ان میں سے ایک اہم ترین چیز جس سے مختلف مذہب جو ہیں یعنی ممتاز وہ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں، وہ یہ عیدوں کا مسئلہ ہے کہ دوسری اقوام کی عید میں جو شرکت کرنا ہے، اس کے دو ہی حکم ہو سکتے ہیں، یا وہ معصیت ہو سکتی ہے یا وہ کفر ہو سکتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ جو شرکت کرنے والا اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں، کیا وہ واقعی دل سے راضی ہے غیروں کے عقیدے میں، پھر تو وہ کفر کی طرف حد تک پہنچ جائے گا. اگر نہیں تو وہ کم از کم یہ کہ وہ حرام ہے، یعنی معصیت سے کم درجہ اس میں یہ نہیں کہا جائے کہ صرف مکروہ ہے، کم از کم یہ کہ وہ حرام ہے دوسرے اقوام کی عیدوں میں شرکت کرنا، وہ کسی بھی صورت میں ہو. اور اس میں بہت سے خطرات جو ہیں وہ یعنی چھپے ہوئے ہیں عیدوں میں شرکت کرنے کے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم، کہ صراط مستقیم کا یہ تقاضا کہ جہنمی لوگوں کی مخالفت کی جائے، یہ کتاب کا عنوان ہے، جو کہ صراط مستقیم کے تقاضے کے نام سے اس کا تلخیص ترجمہ بھی چھایا ہوا ہے. اور واقعی اس کی حقدار ہے وہ کتاب کہ اس کو بغور اس کا مطالعہ کیا جائے. اس باب میں جس میں کہ بہت سے مسلمان گمراہ ہوئے ہیں خاص طور پہ اس دور میں، یعنی اہم ترین وہ کتاب علماء کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہے جس طرح سے اس میں تفصیلی بحث کی گئی ہے، تفصیل اس میں دلائل بیان کیے گئے ہیں، جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں ان کا کس طرح سے ایک مسکت اس میں یعنی رد کیا گیا ہے. تو وہ اس باب میں بہترین ایک کتاب ہے. اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں جو مسلمان تھے ان میں وہ مسلمان جو کہ کفار کے ساتھ رہتے تھے، جن کے جو ملک ہیں وہ کفار کے ممالک کے ساتھ تھے، ان پہ افسوس کا اظہار کیا کہ کس طرح سے وہ ان کے طور طریقوں کو اپنانے لگ گئے ہیں اور کس طرح سے ان کی عیدوں میں شرکت کرنے لگ گئے ہیں. جو عیدیں جو کام وہ کرتے ہیں یہ بھی غیر شعوری طور پہ سب وہ کام آہستہ آہستہ ان کی یعنی رنگتے جا رہے ہیں. اس میں مسلمان جو ہیں وہ بھی بچوں پر وسعت کرنے لگ گئے، ان کو کھانا پلانا یا اس طرح یعنی اچھے کپڑے پہنانا کفار کی عید میں یا نصارہ کی عید میں وہ بھی یہ کام کرنے لگ گئے. اور حتیٰ کہ وہ
مخصوص ان کی جو غذائیں ہوتی ہیں، جو کھانے جو خاص مخصوص عید کے طور پہ انہوں نے اختیار کیے ہوتے ہیں، کوئی انڈا کھانا یا گوشت ہے یا خاص وہ دودھ کی کچھ یعنی صورتیں، یا مثلاً وہ ناقوس بجانا، گھنٹیاں بجانا، حتیٰ کہ وہ شیخ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن وہ جو ان کی عید کا دن ہوتا تھا وہ سارے بازار میں ناقوس ہی ناقوس وہ نظر آتی تھی، یعنی گھنٹیاں، اور وہ مسلمان جو وہ بھی جانوروں کو چلاتے تھے، اس میں ساتھ ساتھ گھنٹیاں بجاتے تھے، جو خاص ان کے جو بھی طور طریقے جو باطل طریقے تھے، کس طرح سے مسلمان ان کے یعنی رنگ میں رنگتے جا رہے تھے، اس پر وہ حسرت، اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بھائیو، ہم اگر ان شرائط پہ غور کریں جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمی لوگوں پر عائد کی تھیں، تو وہ بھی اس تعلق سے جو عید کے تعلق سے اس میں بھی ہمیں ان شرائط میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے، اور ان شرائط پہ غور کریں کس طرح سے ان کو یعنی ذلت کے ساتھ، جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کو کس طرح ذلت کے ساتھ ذمی کے طور پہ مسلم معاشرے کے اندر رکھنا جو اس کو روا رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط ان پر مقرر کی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ مسلمانوں کا احترام کریں گے، اپنی مجلسوں سے مسلمانوں کے لیے اگر مسلمان وہاں پہ بیٹھنا چاہیں تو وہ ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ ان سے کسی چیز میں مشابہت اختیار نہیں کریں گے، نہ لباس میں نہ کسی اور چیز میں، نہ اپنے سر کی مانگ نکالیں گے، جہاں تک دیکھیں کتنی باریکی میں ہدایت تھی، اپنے سر کی غیر مسلم مانگ نہیں نکالیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں مانگ نکالنا سنت ہے، مسنون طریقے کے سر کی جب کنگھی کی جائے تو اس میں اس کی مانگ نکالی جائے۔ جو غیر مسلم ہے ان کا طریقہ تھا کہ وہ سارے سر کے بال ایک طرف کرتے تھے، تو وہ حضرت عمر نے ان کو منع کیا کہ تم نے کنگھی کرنی ہے، جو ذمی لوگ تھے کہ تم نے مانگ نہیں نکالنی، یہاں تک یعنی مسلمانوں سے مشابہت اختیار کرنے سے انہوں نے ان کو منع فرمایا، اور نہ مسلمانوں کی کنیت رکھیں گے، نہ وہ تلوار یا کوئی اور اسلحہ اپنے ساتھ لٹکائیں گے، نہ اپنی جو انگوٹھیاں اپنے جو یا اسٹیمپس ہیں ان پر کوئی عربی زبان میں نقش و نگار کریں گے، اور مخصوص قسم کے ایک جو پٹا یا بیلٹ ہے وہ باندھ کے رکھیں گے تاکہ مسلمانوں سے اس کے ذریعے سے پہچانے جا سکیں۔ اپنی کنیسوں پر وہ صلیب نہیں کا اظہار نہیں کریں گے، اب تو کوئی کنیسہ بغیر صلیب کے نظر نہیں آتی، سب سے بڑی چیز پر صلیب بنی ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے بھی ان کو منع فرمایا کہ تمہاری کنیسیں جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں ان پر صلیب نہیں ہے، صلیب ظاہر نہیں کی جائے گی، نہ ان کی کتابیں جو انجیل یا دوسری کتابیں وہ ان کو نشر نہیں کریں گے، اور نئی کنیسیں بنائی نہیں جائیں گی، یہ بھی ان سے معاہدہ کیا ہے۔ پرانی جو کنیسیں ہیں ان پر اظہار نہیں کیا جائے گا، ان پر صلیب کا یہ جو شرک کی علامت ہے اس کا اظہار نہیں کیا جائے گا، نئی کنیسیں تو بنانے سے ویسے ہی ان کو منع کر دیا گیا، اور نہ وہ ناقوس اپنی کنیسوں میں ماریں گے، ناقوس جو گھنٹیاں ان کا خاص طرز ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں اذان ہے تو ان کے یہاں ناقوس ہے، اس طرح نہ اس کو وہ بجائیں گے، سوائے کہ اتنی آہستہ آواز سے بجائیں کہ جو کہ کنیسے کے باہر سے نہ سنی جا سکے۔ اور اب دیکھیں کیا حال ہے بہت سے مسلمان ممالک میں، نہ اپنی نمازوں میں بلند آواز اختیار کریں گے، نہ خمر جو شراب کو بیچیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ وہ مسلمانوں کے پہلو میں وہ خنزیر کو کھائیں گے یا خنزیر کو لے کر آئیں گے، اور آگے انہوں نے اگلی شرط یہ تھی کہ ولا یخرجون فی باعوث، کہ باعوث کے لیے وہ نہیں نکلیں گے، اور باعوث ایک عید تھی جو سارا کے اس وقت یا ذمی لوگوں کی اہل کتاب کی ایک عید تھی جس میں وہ نکلتے تھے، اس میں وہ جمع ہوتے تھے، اس میں بھی ان کی شرائط میں یہ موجود تھا کہ وہ اس عید کے لیے جمع نہیں ہوں گے، اس عید کے لیے نہیں نکلیں گے، اور اس کو غور کریں کہ کیسی جو آپ نے ہدایت کی اس میں ایک واضح نصاً یہ موجود تھا کہ تم نے اپنی عید کو اعلانیہ طور پہ مسلمان ملک میں رہتے ہوئے تم نے نہیں منانا ہے۔ کس طرح سے اس میں ان کی یعنی ذلت کے ساتھ اور ایک کس حیثیت سے ان کو ایک مسلم معاشرے میں جو ہے وہ رکھا گیا، جس سے کہ ہمیں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کس طرح سے مسلمانوں کی شخصیت کو ممتاز رکھنے کی کوشش کی ہے، کسی صورت بھی غیر مسلم اقوام جو ان سے مشابہت اختیار نہ کریں، اس میں یا مسلمان ان میں کہیں گھل مل نہ جائیں۔ اور آج کل کا کیا حال ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی 14 سال پہلے خبر دی تھی کہ ہم یعنی بحیثیت امت اسلامیہ وہ یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کریں، اور آپ نے یہ خبر دی تھی یعنی تاکید کے سیغے کے ساتھ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ایک بالغ کے برابر، ایک بالغ کے مقابلے ایک بالغ، ایک ہاتھ کے مقابلے میں ایک ہاتھ، یعنی جیسے وہ کریں گے تم بھی ویسے کرو گے، وہ گو کے بل میں داخل ہوں گے تم بھی گو کے بل میں داخل ہوگے،
اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی اپنی ماں سے اعلانیہ طور پہ نکاح کرے گا تو تم میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جسے ان کا دیکھا دیکھی اپنی ماں سے اعلانیہ طور پہ نکاح کرے گا. یعنی اتنی آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید کریں گے. اور اس وقت یہ حدیث جو ہے وہ ایک یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑی حد تک یعنی پوری ہوتی نظر آتی ہے. یہ ظاہر ہے ایک وحی کے ذریعے سے آپ نے فرمایا تھا تو پوری ہو کر ہی رہنی ہے. صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیان کردہ ایک یہ خبر تھی تو پوری ہو کر ہی رہنی ہے. لیکن یہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت حد تک یہ جو حدیث ہے پوری ہو رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کس طرح سے غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان میں ان کے ساتھ شرکت کی جاتی ہے, ان کا مشارکت ان کے ساتھ یعنی اس میں شرکت کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے. اور یہ جو ان کے ساتھ مشارکت یا شرکت کرنا ہے یہ اس میں یا ان کو اس پہ صرف گریٹ بھی کرنا یعنی ان کو مبارکباد دینا, غیر مسلموں کو ان کی عید کے موقع پہ مبارکباد دینا ضمنی طور پہ اس میں معنی داخل ہے کہ آپ ان کے وہ باطل جس پر وہ اس وقت قائم ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں. ظاہر وہ ایک ان کی عید جس کا گہرا تعلق ہے ان کے دین کے ساتھ, ان کے عقیدے کے ساتھ, باطل شرکیہ عقیدے کے ساتھ, انتہائی گناہنے جو ان کے عقائد ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کو جو جس طرح سے وہ اس کے بارے میں انتہائی خبیث یعنی باتیں اس کی طرف منسوب اللہ مالک کی طرف منسوب کرتے ہیں, کس طرح سے وہ ثالث الثلاثہ کیا کچھ وہ کہتے ہیں, ان عقائد کے ساتھ باطل عقائد کے ساتھ ان کی عیدیں جڑی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی عید پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں اس کا کیا معنی ہے کہ ہم کہہ رہیں گے تم یہ جو خوشی منا رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ میں شریک ہیں. مسلمان دوسرے کو اسی مبارک دیتے ہیں, تمہیں یہ خوشی تمہیں جو خوشی ملی اسی میری بھی خوشی ہے, میں بھی جس کے ساتھ اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. تو ان کو مبارکباد دینا بندہ دینے والا چاہے یا نہ چاہے وہ اس کا اقرار کرے یا انکار کرے, لیکن اس میں حتمی طور پہ یہ معنی موجود ہے کہ آپ ان کے باطل کا ضمنی طور پہ اقرار کر لیں. جو جس باطل کے ساتھ ان کی یہ دین عید جو ہے جڑی ہوئی ہے اس باطل کا اقرار کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جو ان کے شرکت کرنا انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ ہمارے عقیدہ ولاء والبراء جو دوستی دشمنی کا عقیدہ ہے اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے کہ ہم غیر مسلموں کی عیدوں کے موقع پہ ان کو مبارکباد دیں, یا وہ مبارکباد دیں اور ہم ان کو اس کا جواب دیں, یا ان کے جا کے ان کی عیدوں میں کسی لحاظ سے بھی شرکت کریں. اس کے کوئی جواز یعنی اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں نکل سکتی. اور مشرک تو چاہتا ہے جو مسلمان ممالک میں رہتا ہے کہ کوئی موحد جو ہے جو ایک مسلمان ہے وہ اس کو مبارکباد دے اس کی عید پر, تاکہ وہ اجنبیت غربت محسوس نہ کرے. کہ اجنبیت اور مسلمانوں کو جو مشابہت سے منع کیا گیا غیر مسلموں کی مشابہت سے, اس کا ایک مقصد اسلام کا یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کو اجنبیت محسوس ہو کہ وہ ایک مسلم معاشرے میں مسلمانوں کی طرح سے ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک الگ ہے. مسلمانوں سے جیسے ملتے ہیں اسی طریقے سے بالکل غیر مسلموں سے نہیں ملتے, تو ان کی ایک اجنبیت محسوس ہونی چاہیے. اور یہ چیز یہ جو رکاوٹ ہے, یہ جو اجنبیت کا ایک اسلام کا مقصد ہے, یہ ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ان کو اس میں مبارکباد دینے لگتے ہیں. یہ تو ان کی تمنا ہوتی ہے کہ مبارکباد دیں تاکہ وہ اجنبیت ان کی ختم ہو جائے. اور یہ ایسے ہی ہے ان کو مبارکباد دینا جیسا کہ آپ ان کو کہہ رہیں گے تمہارا اپنے دین پر قائم رہنا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ اس کے تعلق سے مخصوص خوشی اس میں ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں. اور آپ دیکھیں کس قدر یعنی اس میں باطل کا اقرار کرنا شامل ہے اور اسلام کا جو ہے اسے دوری ہے اس چیز کے اندر. اور آج کل کئی اللہ معاف کرے جو ہمارے یعنی بچے وہ ان کی تربیت چھوٹے ہوتے سے اس پہ ہوتی ہے, حتیٰ کہ بعض دفعہ ان کے ہاں یہ جو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں کہ ان کی قدسیت ان کے آنے پہ جو خوشی ہے وہ دوسری ہماری اپنی عیدوں کی خوشی سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کو جو کچھ ملتا ہے جو کچھ نظر آتا ہے جس طرح سیلیبریٹ ان کے سامنے وہ عیدیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کے گھروں میں جس طرح کی جاتی ہیں اس سے بڑھ چڑھ کے ہوتا ہے جتنا کہ عید کے موقع پہ ایک مسلمانوں کی عیدیں ان کے موقع پہ کیا جاتا ہے. اور جو کچھ ان کو تحفے تحائف ملتے ہیں کس طرح سے وہ یعنی اس کا رواج دیا جاتا ہے, مسلمان چھوٹے ہوتے سے اس پر تربیت پاتے ہیں اور اس سے جو غیر مسلموں کی عیدیں ان کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. بھائی اس تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو غیر مسلم سے مشابہت اختیار کرنا ہے یا اس کے ساتھ شرکت کرنا ہے اس کے باطل کاموں میں, یہ لازماً اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں مودت الفت بھی پیدا ہوتی ہے, دل بھی آپس میں ملنے لگتے ہیں, جو کہ اسلام کے جو عقیدہ برا ان سے برات اختیار کرنا اس سے صریحاً منافی ہے.
اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان سے دشمنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے برات اختیار کرنے کا، جو کچھ وہ شرک کر رہے ہیں اس سے دور رہنے کا، کھلم کھلا اعلان برات کا ہمیں حکم دیا گیا، اور ہم جو ان کے باطل ہے اس پر ان کو اس کے ساتھ شریک ہونے لگے، ان کی عیدوں میں ان کو بار بار دینے لگے، یا اس سے بڑھ کے یہ کہ اس میں خود شریک ہونے لگے، یہ دونوں آپس میں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف بندہ شدید دشمنی رکھے ان کے عقیدے سے، ان کے باطل سے، اور دوسری طرف جو ان کے باطل سے جڑی ہوئی عیدیں اس پر ان کو مبارکباد بھی دے رہا ہے۔ ممکن نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ جو یہ کر رہا ہے کام، شرکت کر رہا ہے یا مشابہت اختیار کر رہا ہے، وہ لازمی اس کے عقیدے میں کمی یعنی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کر پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک گاڑی والا دوسرے گاڑی، یعنی اگر آپ کو حتیٰ کہ راہ چلتے ہو بالکل اپنی جیسی دوسری گاڑی نظر آتی ہے، یا آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ اس کو دوسرا ٹیکسی ڈرائیور ہے، ایک انجینئر ہے، اس کو دوسرے انجینئر سے، یا آپ کوئی بھی ایسا دیکھیں جب مشابہت ہو جاتی ہے، ایک بندہ جو کام کر رہا ہے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو نہ چاہتے ہو بھی آپ کو اس سے قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں تم بھی یہ کر رہے ہو، میرے بھی یہی ہے، آپس میں ایک کامن پوائنٹ نظر آنے لگتا ہے۔ تو ظاہر میں جو مشابہت ہے وہ خام خواہ وہ لازماً اندر دلوں کو بھی ملانے کا ایک یعنی باعث بنتی ہے، جو کہ ایک یعنی عقیدے میں خرابی کا ظاہر باعث ہے۔ اس وجہ سے عید کو دیکھنے کے لیے کسی غیر ممالک کا سفر کرنا، ان کی عیدوں میں شرکت، خواہ صرف دیکھنے کے لیے کیوں نہ ہو، یعنی شرکت بندے کا مقصود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لا یشہدون الزور فرمایا، وہاں پہ جاتے بھی نہیں، وہاں پہ جانا بھی حرام ہے، کہاں ہے کہ ان کی شرکت تو یعنی ایک علیحدہ بات ہے، یا کسی بھی اور طریقے سے ان کے ساتھ شرکت ہے، یا ان کی جو عیدوں میں عام تعطیل اختیار کرنا، جو چھٹی اختیار کرنا، جو ان کی خاص عیدوں کے دنوں میں خواہ تہوار عید ہو یا یعنی سالانہ ان کی عیدیں ہوں، وہ بھی اسی کے اندر اس کو منانے کے زمرے میں ہی آتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو غیر مسلموں کی عیدیں ہیں وہ دن بالکل ویسے ہی جیسے کہ دیگر سال کے دن ہوتے ہیں، اس میں کوئی ان کے یہاں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلم وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے دیگر اقوام سے مشابہت اختیار کرنے میں، نہ ان کی دعوت قبول کی جائے گی اس چیز میں۔ اگر وہ آپ کو کرسمس منانے کے لیے بلا رہے ہیں اپنی پارٹی پر، تو ان کی دعوت قبول نہیں کی جا سکتی، یا وہ آپ کو کوئی تحفہ دے رہا ہے کرسمس کے موقع پہ یا نیو ایئر کے موقع پہ، یا کوئی جو ان کی دیگر بہار کے موسم میں جو عیدیں آتی ہیں یا کوئی باقی خرافات ہیں ساری، وہ آپ کو اس موقع پہ خاص تحفہ دے رہا ہے، تو آپ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان یہ جائز نہیں کہ اس تحفے کو قبول کریں، کیونکہ یعنی سوری میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، یہ اس کو راضی کرنے، اللہ کو ناراض کر کے اس کو راضی نہیں کرنے کے، اس کو دل رکھنے کے لیے قبول کر لیں۔ ویسے مشرک تحفہ دے اور بات اس کو قبول کرنا یعنی خاص شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن یہ اس باطل عید کے موقع پہ کوئی آپ کو تحفہ دے اس کی وجہ سے کہ یہ خاص ان کا موقع اس لیے تحفہ دے رہے، اس کو قبول کرنا کسی صورت جائز نہیں، اس کو وہیں رد کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو رکھ لیں استعمال نہ کریں کسی اور کو دے دیں، اس کو رد کرنا لازم ہے، اس لیے کہ تحفہ لینے سے بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، لیکن محض تحفہ لینے سے بھی اس کی دلجوئی ہوتی ہے کہ آپ اس کی عید میں اس کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ تو علماء نے اس کو صراحت سے بیان کیا کہ اس موقع پہ ان سے تحفہ لینا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نہ کوئی ایسی چیز بیچنا ان کو جائز ہے جس پہ کہ وہ اپنی عید کو منانے میں جس سے یعنی اس سے مدد حاصل کریں، جیسے ٹرکی کا خاص ان کے ہاں ایک نشان ہوتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے۔ اب ٹرکی ایک مسلمان جو بیچ رہا سارا سال بیچے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ بیچ رہا اس کو پتا ہے کہ لینے والا نصرانی اس کو خاص اپنی عید میں استعمال کرے گا، اس کے لیے پھر جائز نہیں اس بندے کو بیچنا، اگر یہ واضح طور پہ اس کو پتا ہے کہ باطل کے لیے استعمال کیا جانا ہے، یا کوئی سلیب بیچنا ہے، یا کوئی اور خاص رنگ بیچنا ہے، کوئی رنگے ہوئے انڈے جو ہے وہ بیچنا ہے، یا جو بھی چیزیں وہ مخصوص استعمال کرتے ہیں اپنی عیدوں کے لیے کسی صورت بھی، یا کرسمس ٹری کیسے جو وہاں یعنی یورپ میں امریکہ میں رہنے والے مسلمان جو دکاندار ہیں وہ اس سے کوئی ان کو مذائقہ نہیں ہوتا کہ وہ کھلم کھلا انہوں نے بھی وہ کرسمس ٹری کرسمس کے آنے پہ رکھے ہوتے ہیں، وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، اور یعنی دوسروں کی عید میں خود نہیں منا رہے تو یہ بھی بنانا ہی ان کے ساتھ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی عید کو منانے میں، یہ بھی کسی طرح جائز نہیں۔ ان کے ہاں جو کرسمس ٹری ایک بڑی برکت والی چیز ہے نا، تاکہ یہ کسی پہ مخفی نہ رہے کہ یہ ایک دینی چیز ہے، کرسمس ٹری جو ہے اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک سمبل اس درخت کا ہے جس کے نیچے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو یہ ایک ویسے ہی ایک نہیں ہے درخت نہیں بنا لیا بلکہ اس کے پیچھے کا عقیدہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور اس درخت کو سامنے رکھنا اپنے یعنی اونچی جگہوں پہ اس کو سجاوٹ کے طور پہ لگانا، یا یہ ایک برکت کا ان کے ہاں باعث سمجھا جاتا ہے۔ اور جس حتیٰ کہ جو فقیر لوگ اپنے ہاں علیحدہ سے درخت نہیں بھی رکھ سکتے، وہ کرسمس ٹری نہیں رکھ سکتے، وہ آپس میں شرکت کر لیتے ہیں، یعنی اس پہ ایک درخت بنایا، اس کو
مختلف لوگوں نے شیئر کر کے اس کی تزئین اور اس کے جو خوبصورتی اس کو بنانے میں اکٹھے شیئر کر لیتے تاکہ وہ سارے جو ان میں سے کوئی یعنی نحوست کسی کے ہاتھ نہ آئے، برکت سب کو حاصل ہو جائے. تو یہ اب اس کو بیچنا، ان کی ظاہر مدد کرنا، وہ بھی ہمارے لیے کس طرح جائز نہیں ہوگا. یہ سینٹا کلاus کے جو یعنی نمونے بیچے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان بچوں کو بھی کئی دفعہ تحفے دیے جاتے ہیں اس کے سینٹا کلاus کے، جو یا جو آپ جانتے ہیں پاپا نوئل ایک تھا، اس کے شکل پہ سینٹا کلاus یہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی شکل کی بنی ہوئی ٹافیاں یا اس قسم کی چیزیں وہ بچوں کو دی جاتی ہیں. جیسے ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ سکی کے نیچے آ کے وہ جناب رکھ دیتا تھا، یا لال شراب کے اندر وہ سارے تحفے ڈال کے تو اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اس طرح مسلمانوں نے بھی کئی جگہوں میں کیا ہے، مسلمان بچوں کو بھی دیا ہے. اسی لیے ان کا تعلق مسلمان بچوں کا بھی جو دل ہے وہ ان عیدوں کے ساتھ ایسا جڑے ہیں، یعنی عیدوں سے محبت ان کو بھی اپنے دلوں میں نظر آنے لگی ہے. اور کس طرح سے پھر جو 25 دسمبر ہے اس کو کیسے منایا جاتا ہے، اور یعنی اور پھر رات کو کس قدر میں شرابیں اس میں پی جاتی ہیں جو کہ ان کے دین میں بھی ظاہر حرام ہے. نیو ایئر کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، کس طرح 12 بجنے سے 1 منٹ پہلے ساری لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، اور جو آپ سوچ سکتے ہیں فحاشی بدکاری اس کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اور کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور مہلت دی، ایک اور سال جو عنایت فرمایا جو ختم ہو رہا ہے، جو اس وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا الوداع خوب بھرپور قسم کی معصیتوں سے کیا جاتا ہے. اختتام ایک سال کا وہ آخری منٹ میں لائٹیں بند کر دیتے ہیں اور خوب معصیتیں کرتے ہیں، اور یعنی کیا کچھ نہیں چلتا اس موقع پہ. اب دیکھیں کیسے عیدیں ان کے ساتھ یعنی کیا کچھ وہ منکرات کرتے ہیں، کیسے ان کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پھر ایک مسلمان ان سے شاگرد اختیار کرنے لگے ان کو. اور بعض مسلمان جو ہیں وہ بھولے پن میں یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ اتنا آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی تو ہمیں ہماری عید پہ ہمیں گریٹ کرتے ہیں، ہمیں مبارکباد دیتے ہیں. اب وہ ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں تو ہم ان کی جب عید ہے تو ہم ان کو مبارکباد اس کے جواب میں مبارکباد ہم بھی دے رہے ہیں. تو وہ دے رہے ہیں، ہم اس کے جواب میں دے رہے ہیں. ہم ان کے عقیدے کو نہیں مانتے لیکن ہم ان کو اس کے جواب میں دے رہے ہیں. تو یہ تو تب ٹھیک تھا اگر دونوں جو دین ہے وہ یکساں ہوتے، دونوں عیدیں حق ہوتی، پھر ہم کہتے ٹھیک ہے وہ دے رہے ہیں تم بھی دے لو. لیکن آپ کو وہ ایک حق چیز پر، ایک حق عید پر جو اللہ نے مقرر فرمائی اس پر مبارکباد دے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ مبارکباد قبول کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ وہ واقعی ایک برحق عید ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ، اس پہ مبارکباد دے رہے ہیں. کیا اس کا یہ معنی کہ ان کے باطل عقیدے پر اس کے ساتھ جڑی ہوئی عید اس پر ان کو ایک باطل پر مبارکباد دی جائے، اس پر رضامندی کا ضمن اقرار کیا جائے؟ اس کو کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جواباً جو مبارکباد دینا ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین برحق ہے، ان کا باطل ہے. ان کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، ہمارا دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. تو یہ جواب کے طور پہ بھی کسی طرح مبارکباد دینا ہمارے لیے جائز نہیں. یا ان کو کوئی کارڈ بھیجنا ہے، کارڈ قبول کرنا ہے، یا اس قسم کے خاص طور پہ اس دن جو ہے ان کی زیارت کرنا، ان کے گھروں میں وزٹ کرنا، یا اس قسم کے کوئی اور صورت ہو جس میں یعنی ان کے ساتھ شرکت کی جاتی ہے. بھائی بہرحال یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواصی بالحق، تواصی بالصبر بھی اس میں ہونا چاہیے، اور اس موضوع کو خوب اجاگر کیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے کتنے مسلمان ایک یعنی اتنی بڑی معصیت میں اس کے اندر بہتے جا رہے ہیں، اور اپنے عقیدے کو کس طرح سے برباد کر رہے ہیں، کس طرح سے اتنا بڑا جو باطل، وہ لوگ جو کہتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ تین میں سے تیسرا ہے. ان لوگوں نے کفر کیا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں، اتنی گری ہوئی باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا بھلا ان الفاظ میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم شرکت کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان کی عیدوں پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اس پر ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا کہ یعنی ان سے کراہت کی وجہ سے ان کی کراہت جو نیچے رہتی ہے، اور صرف ایک جو شرما شرمی میں یا ایک تعلقات اچھے قائم کرنے کی وجہ سے ان کو مبارکباد دینا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے، ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، کسی اور وجہ سے تعلق ہے، اس وجہ سے اس سے یعنی ایک تعلق قائم رکھنا، اس کی وجہ سے ہم یہ روا رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو راضی کر لیا جائے، لیکن حالانکہ اس کی وجہ سے باطل پر اس کا اقرار کر لیا جائے. تو آپ دیکھیں بہت خطرناک یہ معاملہ ہے. اور جن کو بھی میسر ہو سکے یہ جو کتاب ہے صراط مستقیم کے تقاضے، اس کا بھی مطالعہ کریں تو اس میں اور آپ کو دلائل ملیں گی، اور اس میں اس تعلق سے مزید کچھ اور شبہات بھی پھیلائے جن کا بھی اس میں جواب ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.
باطل ہمیں باطل ہی دکھایا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر مسلم اقوام کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں بچائی رکھے، ان کے رنگ میں رنگ جانے سے ہمیں بچائی رکھے، ہم اپنے جو ممتاز ایک مسلم شخصیت اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اس طریقے پر، اس نہج پر زندگی گزارنے والا بنا دے جس سے کہ تو راضی ہے۔ اے اللہ اس دین پر ہمیں قائم رہ کر زندگی گزارنے والا بنا دے جس کو تو نے ہمارے لیے، اس اسلام پر قائم رہنے والا بنا دے جس کو تو نے ہمارے لیے بحیثیت دین پسند فرما لیا۔ اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو کہ انتہائی ظلم و ستم کا شکار ہیں دنیا کے کئی کونوں میں، اے اللہ ان کو ظلم سے نجات دلا دے۔ اے اللہ اپنے ان کے جو دشمن ہیں، اے اللہ ان کی چالوں کو خاک میں ملا دے، ان کی چالوں کو انہیں پر ہی پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے استعمال فرما لے، اپنے دین کی نصرت کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی